قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ چین نے مودی سرکار کو لداخ سے بڑا جھٹکا دینے کی تیاریاں کر لیں۔ یوں کہہ لیں مودی سرکار کی ہٹ درمی کی وجہ سے دیش بھارت کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایسی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس بات کو واضح کریں گے کہ آخر لداخ پر اصل ایشو کیا تھا۔ کیا چین نے لڑائی کی شروعات کی یا پھر انڈیا نے؟ چین کا لداخ کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ پلوامہ اڑی حملوں کے بعد جہاں مودی نے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک تک کر دی تھی، آج کیوں اس چین کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے جس نے 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کو ظالمانہ طریقے سے مارا؟ اب کہاں گئیں مودی کی سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں؟ پاکستان کے خلاف تو بڑی بڑی بڑکیں مارتا رہتا تھا، لداخ معاملے کو ڈی کوڈ کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ صورتحال اس وقت ایشیا میں انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ چین نے کیسے امریکہ اور بھارت کی بولتی بند کی ہوئی ہے؟ چین کا لداخ کے بعد اگلا شاہکار منصوبہ کیا ہے؟ ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں بتائیں گے کہ لداخ پر اصل صورتحال کیا تھی، دونوں دیشوں میں لڑائی کیوں شروع ہوئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد چین نے خاموشی توڑتے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ چین نے پوری دنیا کے میڈیا کو بلا کر لداخ ایشو سے متعلق مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں چینی سفیر سے کون سا اہم سوال کیا گیا جس کا جواب چینی سفیر نے جان بوجھ کر نہیں دیا؟ چینی وزارت خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران اس بات کو دہرایا کہ وادی گلوان میں پیش آنے والی سنگین صورتحال کا صحیح اور غلط واضح ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ 15 جون کو بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ 45 سال کے دوران دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان سب سے خون ریز جھڑپ تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقین میں صورتحال کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے رابطے جاری ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وادی گلوان میں چین اور بھارت کی سرحد کے مغرب میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چینی علاقے میں واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسوں سے چینی فوجی دستے اس خطے میں گشت اور فرائض انجام دیتے رہے ہیں، تاہم اپریل سے بھارتی سرحدی اہلکاروں نے وادی گلوان میں یک طرفہ طور پر سڑکیں، پل اور دیگر سہولیات تعمیر کرنی شروع کر دی تھیں، جس پر چین نے متعدد مواقعوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ لیکن بھارت لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کرنے کے بعد مزید آگے بڑھ گیا اور اشتعال انگیزی کی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوجیوں نے رات گئے LAC پار کی اور 6 مئی کو علل صبح چین کے علاقے میں داخل ہو کر رکاوٹیں تعمیر کیں، جس سے چینی سرحدی محافظین کا گشت رک گیا۔ چینی ترجمان کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی اور یک طرفہ طور پر انتظامیہ اور کنٹرول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس پر چینی فوجی جواب دینے پر مجبور ہوئے۔ چین نے بھارتی فوج کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ چین نے سرحد پر موجود بھارتی کمانڈوز سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کروانے کی کوشش کی، لیکن بھارتی فوج نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چینی فوجیوں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد چین اور بھارت کی فوج میں خطرناک لڑائی ہوئی اور متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ پر سرحدی تنازع ہے کیا۔ بھارت اور چین کی سرحدیں ہمالیہ میں ملتی ہیں اور دونوں ممالک میں طویل عرصے سے سرحدی تنازع جاری ہے۔ چین بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا دعویٰ کرتا ہے، البتہ بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں سرحدی تنازع کی وجہ سے 1962 میں جنگ بھی لڑی جا چکی ہے۔ چین بھارت کی شمال مشرقی ریاست آندھرا پردیش پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے۔
کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ وہاں تبتی نسل کے افراد کی آبادی زیادہ ہے، لہٰذا اس علاقے کو چین کے تبت کے ساتھ رہنے کا حق دینا چاہیے۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر چین نے لداخ کے مکمل علاقے پر قبضہ کر لیا تو پھر بھارت کی دیگر سرحدیں انتہائی غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اب خبر کے مطابق چین نے لداخ میں بھارتی فوجیوں کو مارنے کے بعد مودی کو سب سے بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی ہے۔ چین بھارتی فوجیوں کو مارنے کے بعد کئی کلومیٹر بھارتی علاقے میں گھس چکا ہے۔ خبر بھارتی علاقوں میں گھسنے کی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑی خبر ہے۔ چین کے ارادے نیک نہیں لگ رہے۔ ذرائع کے مطابق چین اب بھارتی علاقوں میں یوں کہہ لیں کہ اب لداخ سے واپس جانے والا نہیں، کیونکہ چین اب لداخ میں ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ چین نے دنیا کا جدید ترین ہتھیار لداخ پر پہنچا دیا ہے۔ ہیلی پیڈ کی تعمیر سے لے کر بنکرز تک بنانے شروع کر دیے ہیں۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں چین نے 1962 کی جنگ کے بعد گولی نہ چلانے تک کے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں، کیونکہ اب بات بڑھ چکی ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے لداخ میں گلوان ندی پر ڈیم بنانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے 16 جون کو سیٹلائٹ تصویریں حاصل کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے گلوان ندی میں پانی روک لیا ہے اور کچھ تعمیراتی کام جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز چینی وزارت خارجہ سے پریس کانفرنس کے دوران اس پر ایک سوال بھی کیا گیا، جس پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اب چین ڈٹ گیا ہے۔ مودی اب چین کے رحم و کرم پر ہے۔ یہی وجہ ہے جو مودی کی بولتی بند ہو چکی ہے۔ چین کے خلاف اس نے اتنے بڑے سانے کے بعد ایک لفظ تک نہیں بولا، کیونکہ مودی کو معلوم ہے کہ اگر اس نے چین کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو چین بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بھارت اور چین کی افواج مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر متعدد مقامات پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے 2017 کے ڈوکلام بحران کی طرح ایک بڑے فوجی ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ارادے اس دفعہ انتہائی خطرناک لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طاقت سے اس دفعہ چینی فوج نے گلوان ویلی میں حملہ کیا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سیٹلائٹ تصاویر نے سب کچھ بے نقاب کر دیا ہے۔ جہاں چینی فوج گلوان ویلی میں ڈیم کی تعمیر شروع کر چکا ہے، وہیں تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے چینی فورسز کی بھاری تعداد میں گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں۔ سرحد سے انتہائی خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ لداخ وادی گلوان میں کم از کم 300 تک بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ لداخ میں کانگریس کے مقامی لیڈر ذاکر حسین کی فون کال منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں وہ فون پر کسی کو بتا رہے ہیں کہ چین بھارت کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے مودی سرکار کچھ نہیں بتا رہی، جبکہ چینی فوج لداخ اور گلوان وادی کے 135 کلومیٹر اندر آ چکی ہے۔ کانگریس کے مقامی لیڈر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا بند کمروں کے اجلاس میں کیا سوچ رہا ہے، انڈیا کی لڑائی اور جنگ کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک اور اہم خبر انڈیا کے میڈیا میں زیر گردش ہے کہ لداخ کی گلوان ویلی میں ہونے والی لڑائی کو ڈی کوڈ کیا جائے۔ بھارتی خفیہ ادارے کو اب یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ چین جو کر رہا ہے اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ نیپال، بنگلہ دیش کا موڈ کیوں خراب ہے؟ سب کے تیور کیوں بدلے ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ انڈیا میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں کہ مودی کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اکھنڈ بھارت کی سوچ نے مودی کو پوری دنیا میں تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ چینی ایئر فورس کی لداخ میں غیر معمولی پروازوں پر بھارتی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ چینی پیپلز لبریشن ایئر فورس نے لداخ کے قریب فوجی ہوائی اڈوں پر مزید لڑاکا طیارے اور فورسز تعینات کر دی ہیں، جس نے بھارت کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔
چین کے ساتھ ہونے والی حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد بھارت کے تمام جنگی طیاروں کو ہائی آپریشنل الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر مودی سرکار نے اب بھی کوئی حماقت کی تو چین کا رد عمل انتہائی خطرناک ہوگا۔ مودی نے متنازع شہریت بل کو لا کر نہ صرف بھارت کے اندر آگ لگا دی بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو بھارت کے ہمسایہ ممالک اپنے مفاد کی خاطر ضرور بھارت کے خلاف چین کا ساتھ دیں گے، جو بھارت کا وجود خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔